فرمائے گا عمران، کیا ہے اس وقت ایرانینس کا کیا پلان ہے؟ اس کو ریزیوم کرنی ہے ٹاکس انہوں نے، یا احتجاج تھوڑا گمبھیر ہوگا؟ دیکھیں اس وقت غیر یقینی صورتحال یہاں پر موجود ہے، اور کوئی واضح صورتحال نہیں ہو رہی کہ ایرانین ڈیلیگیشن کیوں نہیں مذاکرات کو ریزیوم کرنا چاہتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی یہاں پہ موجود ہے اور اتنا کمپلیکیٹڈ سسٹم ایشوز ہیں، سینسٹیو ایشوز ہیں جن کو حل کرنے کے لیے وقت کی بھی ضرورت ہے، لیکن اس میں پاکستان اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان کی خواہش ہے کہ ان مذاکرات کو کسی حتمی نتیجے پر پہنچایا جائے، لیکن ایران کی جانب سے اگر دیکھا جائے تو ایران کے اپنے بہت جینون کنسرنز ہیں۔ ایران چاہتا ہے کہ اس کے اوپر جو اقتصادی پابندیاں ہیں، جو تیل اور گیس کے اوپر جو لگائی گئی پابندیاں ہیں، اس کے حوالے سے یہ اس میں ریلیکسیشن دیں، اس کو مکمل ختم کریں، پلس وہ ابنائے ہرمز کی جو جگہ ہے اس کے حوالے سے بھی اس کے کافی تحفظات ہیں، ہاں جوہری اچھا، پروگرام کے حوالے مجھے سے یہ یہ۔ بتائیں عمران، اس وقت ایرانین ڈیلیگیشن کہاں پر ہے؟ جس وقت وہ کمرے میں ہیں، یہاں پر دو مختلف کمروں میں دو مختلف ہالز ہیں، وہاں پر بیٹھے ڈسکشنز کر رہے ہیں، اور پاکستان اور قطر دونوں جو ثالث کا کردار ادا کر رہے ہیں، وہ ایرانین وفد کے پاس بھی ان کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں، پلس امریکن کے پاس بھی وہ بات چیت کر رہے ہیں۔ اس وقت غیر یقینی کی صورتحال ہے۔ امریکن جبکہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں مذاکرات میں اچھی پیش رفت ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، میں واپس آؤں گی آپ کی طرف جنرل صاحب۔ اب اس کا جو معاملہ ہے ایرانینز کی، جو اس وقت ڈیمانڈز کہہ لیجئے یا جو بھی ہے، وہ تو فرام دا ڈے فرسٹ ہے، اس میں کوئی چینج نہیں آیا، بٹ ایز فار اے اسرائیل از کنسرن، جو کہ لیبنان پہ بامبنگ یا حملے، اسرائیل کنٹرولبل ہے امریکہ کے لیے؟ دیکھیں اسرائیل بالکل کنٹرولبل ہے جی، لیکن وہ اس وقت کنٹرول ہوگا جب امریکہ اس نتیجے پر پہنچ جائے گا کہ دے ہیو ٹو پروٹیکٹ دیئر اون انٹرسٹ، اور ایک سیکیورٹی آرکیٹیکچر میں جو رول اسرائیل کو دیا گیا تھا مڈل ایسٹ کے اندر، اس نے دیکھیں ابراہم ایکارڈ سے پہلے کوئی عرب اسٹیٹ اس طرح کا کوئی پولیٹیکل ڈپلومیٹک لیول پہ اتنے انگیج نہیں تھے۔ پھر 2020 میں جب ابراہم ایکارڈ ہوا تو یہ انکریج ہوئے امریکنز، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے 21 میں یورو کمانڈ سے اٹھایا اور اس کو ڈال دیا سینٹرل کمانڈ میں اسرائیل کو۔ تو اس وقت یہی پرپس بھی ان کا یہی تھا کہ اسرائیل کی یہ سیکیورٹی آرکیٹیکچر کے ساتھ عرب اسٹیٹس جڑے، اور تھریٹ ان کو دکھایا گیا ایران کا، جو کسی لحاظ سے اس وقت عرب اسٹیٹس آج بھی سمجھتے ہیں کہ ایران از اے سیریس تھریٹ، اور ابھی آپ نے دیکھ بھی لیا تھوڑی سی ایکسپینشن ہوئی، اور اس کانٹیکسٹ میں اب دیکھیں امریکہ کو ایک وار میں اس سے پہلے انوالو نہیں ہوئے تھے۔ جب آپ وار میں انوالو ہو جاتے ہیں اور آپ اپنے کارڈز سامنے کھول دیتے ہیں تو اس کے بعد کی جو نئی اسٹریٹجک سچویشن ہوتی ہے دیٹ از ویری ڈفرینٹ۔ آج وہ تھوڑی سی دیٹ سچویشن از ڈفرینٹ۔ امریکہ نے اس وار کی وجہ سے بہت کچھ لوز کیا ہے، اور اس کا اندازہ آپ انہی دونوں جے سی پی اے کو جب آپ کمپیئر کرتے ہیں آج کے اس میں، تو اس میں بہت کچھ ایران کے لیے، جے سی پی او میں شاید ایران کے لیے اتنا کچھ نہیں تھا جتنا آپ اس معاہدے میں، بے شک وہ انرچ یورینیم کے لیول اور بے شک زیرو پہ بھی لے جائے، یس 2015 اس کو آج اگر آپ کمپیئر کریں، اور وار کے بعد بھی اگر دیر از سم تھنگ بیٹر فار ایران، تو اس کا مطلب ہے کہ ایران ہیز گینڈ آفٹر دس وار۔ پھر آپ نے ہرمز کو بھی ایکٹیویٹ کر دیا، ایک نیا فرنٹ کھولا ہے آپ نے، اس کی اپنی ریپرکشنز ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ از سیریس ٹو ایڈریس دس ایشو، اور پھر ان کو اسٹریٹجک ڈیسیژن لینا پڑے گا، وہ اسرائیل کا یہ اسٹریٹجک برڈن کیری فارورڈ نہیں کر سکتے، اور اگر وہ کیری فارورڈ کر رہے ہیں اور اس کو وہ لے کر چلنا چاہتے ہیں، تو پھر جو بھی عوامل ہیں اس وقت تک یہ پیس یہاں پہ اسٹیبلش ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ گریٹر اسرائیل کا جو پروجیکٹ ہے اس میں فرکشن از دی ریکوائرمنٹ، پیس از دیئر بگیسٹ اینیمی۔ تو جب پیس آپ خود پیس اچیو کرنا چاہتے ہیں، وائس پریزیڈنٹ نے بڑا اچھا سٹارٹ لیا آج، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم گھنٹے ڈیڑھ بعد سچویشن دیکھیے گا اور بہتر ہوگی۔ ہی واز ویری ہوپ فل، اینڈ ہی واز سیئنگ کہ جی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ہمیں بہت لبرٹی دے کے بھیجا ہے کہ جی آپ کو ڈیسائسو وہاں پہ بات چیت کر کے آئیں، اور ساتھ ہی اس ٹویٹ کا ہو جانا۔ پھر جو ہارڈ لائنرز ہیں ان سائڈ یونائٹڈ اسٹیٹس، وہ بہت پریشر ڈال رہے ہیں۔ مجھے جو اطلاعات ہے کہ لنڈسے گرہم نے ان کے ساتھ 3-4 گھنٹے کی میٹنگ کی، یہ وہی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ۔ اب یہ وہی ہارڈ لائنرز ہیں جو ٹرمپ کو پش کر رہے ہوں گے ٹو یو نو کہ آپ ایک ہارڈ لائن اپنی جاری رکھیں، چاہے ڈائلاگ کرتے رہیں،
لیکن آپ ڈپلومیسی کو چانس دیتے دیں لیکن اپنا جو سٹانس ہے اس کو نرم نہ کریں. ٹھیک ہے. ایرانینز ہیو ایز آف ناؤ دے ہیو لاٹ ٹو لوز, بٹ وہ یہ تاثر نہیں دینا چاہتا کہ ہمیں کسی چیز کی پرواہ ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ٹیکن ہے. دس سٹانس. اس وقت دیکھتے ہیں ہم کس طرف جاتے ہیں, بٹ بالکل دس از ٹھیک ہے. ناٹ اے ویری انکریجنگ سچویشن. ٹھیک ہے. اویس توحید صاحب, جو اس وقت ہمیں خبریں مل رہی ہیں وہاں سے, ان کی ڈیمانڈز ہیں خاص طور پہ لیبنان کو لے کر. انہوں نے کہا کہ یہ تو ریڈ لائن ہے اور یہ جب تک نہیں ہوگا. تو اگین سیم کہ جو ایکسٹرنل اسپوائلر جس کو ہم اسرائیل کے نام سے جانتے ہیں, اسرائیل کو امریکہ کی سپورٹ رہے گی, امریکہ اس کو کنٹرول کر سکے گا, امریکہ کے کہنے پہ معاہدے کے تحت وہ لیبنان یہ کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ اب لیبنان پہ اٹیک نہیں ہوں گے. اس گارنٹی کے بغیر ایرانینز آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہیں. دیکھیے نادیہ, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایران کے اندر مختلف لیئرز, چاہے ان کے سختگیر ہوں چاہے وہ ماڈریٹس ہوں, اس کے اندر ایک کنسنسس ہے کہ وہ دوبارہ جنگ میں نہیں جانا چاہتے. اور انہوں نے جنگ سے جو نتائج حاصل کرنے تھے وہ بہت نتائج, ان کی توقعات سے شاید زیادہ نتائج ملے ہیں. آپ اگر یہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ پڑھیں جس کی اونرشپ خود ڈونلڈ ٹرمپ نے لی ہے اپنے دستخط کر کے, جو مجتبیٰ خامنہئی صاحب ہیں انہوں نے تو اپنا ایک کیلکولیٹڈ ڈسٹنس لیا ہے. انہوں نے تو ساری ذمہ داری مسعود پزشکان پہ ڈال دی ہے کہ انہوں نے ضمانت دی ہے ہر طرح کی کہ اس میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ سے یا ایگریمنٹ سے جو ہے وہ ساری چیزیں حل ہو جائیں گی. جس طرح ان کے والد محترم جو شہید علی خامنہئی صاحب تھے, انہوں نے بھی اوباما ایڈمنسٹریشن کے دوران اسی طرح کا اسٹانس لیا تھا. اس سے اگر آپ ہٹیں تو دیکھیں بہت کچھ حاصل کیا. جس طرح ابھی جنرل صاحب کہہ رہے تھے, $100 بلین کے منجمد اثاثے ہیں وہ انفریز ہو سکتے ہیں. $300 بلین کا فنڈ ہے جو ان کے بیہیویئر یا اگر یہ پاسداری کریں گے میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کی, اس کو مل سکتے ہیں ریکنسٹرکشن کے نام پہ. یہ ایک بہت بڑی رقم ہے. گلوبل اکانومی کے ساتھ انٹیگریشن ہو جائے گی. سب سے بڑی بات ہے کہ سینکشنز لفٹ ہو. دیکھیں بالکل سینکشن, اور آج جو بات ہوئی ہے دیکھیں ایگریسو پوزیشننگ الگ ہے اور کس طرح کے کر رہے ہیں. اگر ان کو یہ ہوتا تو آپ 11 اپریل کو اور 12 اپریل کو جو تھا اس میں بھی لبنان شامل تھا نا. ہمارے تو شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ کیا تھا, جس کے بعد جے ڈی وانس اور ڈونلڈ ٹرمپ نے انکاری کیا تھا, لیکن میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ میں انہوں نے پوزیشن کو چینج کیا, لبنان کو اس جنگ بندی میں شامل کیا. اور گزشتہ کچھ ہفتے کے اندر دیکھ لیجئے کیا سخت انپریسیڈنٹڈ بیانات دیے ہیں اسرائیل کے خلاف ڈونلڈ ٹرمپ نے اور جے ڈی وانس نے. اور وہ اس بات کو ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ اسرائیل اور جو امریکہ ہے اس کے اسٹریٹجک ٹائز تو ایک ساتھ رہ سکتے ہیں, وہ تو الگ نہیں ہوں گے, لیکن ان کے جو مفادات ہیں مشرق وسطیٰ میں اس وقت وہ تضادات کا شکار ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کسی بھی صورت میں یہ برداشت نہیں کریں گے کہ ان کی پیس ڈیل کو ڈیریل کرے اسرائیل, یا نیتن یاہو اس کے اندر آگ ڈالے مزید. اور ان کو جو نقصان ہوا ہے جس کا جنرل صاحب ابھی تذکرہ کر رہے تھے, وہ ہوا ہے ان کے جیو اسٹریٹجک انفلوئنس کو, کہ ان کی سیکیورٹی امبریلا جو ہے وہ پنکچر ہو گئی, فریکچرنگ ہو گئی. تو وہ نہیں چاہیں گے ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ جو گلف اسٹیٹس ہیں جو ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز انہیں دیتے ہیں, اور یہ جیو اسٹریٹجک امپورٹنس کا جو پورا ریجن ہے عرب ورلڈ کا, وہ بڑھتے ہوئے انفلوئنس چائنا کے اس فولڈ میں چلا جائے. مجھے لگتا ہے کہ تضادات ہیں. اب ایران اگر یہ چاہتا ہے کہ راتوں رات اسرائیل کے ساتھ 1948 سے بنے ہوئے تعلق کو, جو ایک بہت گہرا تعلق ہے, اسٹریٹجک تعلق ہے, وہ ختم ہو جائے, وہ تو نہیں ہوگا. لیکن یہ ضرور ہے کہ جنگ بندی کے لیے جتنی پولیٹیکل پریشر ڈالیں گے وہ آپ ڈالیں, اور نیگوسیشن میں بھی ڈالیں. مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی بہت بڑے تعطل کا شکار ہوگا. نیگوسیشن ٹیبل پہ ہوگا, اور یہ اس کا جو صحرا ہے وہ قطر اور پاکستان پہ جاتا ہے. پاکستان کا جو رول ہے وہ ہمارے اور آپ کے سامنے. عمران مزمل, ذرا سر میں آتی ہوں آپ کی طرف واپس. عمران ذرا آپ مجھے یہ بتائے گا کہ جو 80 منٹ کا یا 100 منٹس کا جو ایک راؤنڈ ہوا, اس میں کچھ چیزیں باہر آئیں؟ جی بالکل, بہت ساری چیزوں پہ اتفاق رائے ہو چکا تھا. جس صرف
2-3 पॉइंट्स रह गए थे जिन पर इत्तेफाक राय नहीं हो सका। उसके बाद उन्होंने वक्फा लिया, जिसमें पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि ईरानी जौहरी प्रोग्राम के हवाले से और अबनाए हुर्मस के हवाले से ये 2-3 ऐसे पॉइंट्स थे जिन पर इत्तेफाक राय नहीं हो सका। उसके बाद जो ब्रेक ली गई 45 मिनट्स के बाद, और जब 45 मिनट्स गुजरने के बाद इंतज़ार कर रहे थे कि अब दोबारा ये मुज़ाकरात शुरू होंगे, तो एक बेयकीनी की सूरत हाल नज़र आई। और ईरानी जो डेलीगेशन था उनको हमने जाते हुए देखा तो उनकी जो बॉडी है उसमें भी हमने देखा कि वो मोटिवेशन की कमी भी नज़र आई कि कुछ ना कुछ ऐसा है। लेकिन उसके बाद तमाम जो सफारती टीमें हैं वो भी एक्टिव हुई और उन्होंने भी अब सफारतकारी अपनी शुरू की, और अब मुख्तलिफ जगहों पर ये दोनों वफूद बैठे हुए हैं। उन्होंने बातचीत करनी शुरू की है कि भाई इन मसाइल का हल तलाश किया जाए और इसको किसी जगह लगाया जाए, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें इस मफाहमती यादाश्त पर हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और सेंसिटिव मैटर्स है, ये रात या दिन में हल होने वाला नहीं। लेकिन अभी ये कोशिश की जा रही है कि जो 14 नकात हैं उन पर बाहमी मुतफ़िका राय हो और मुतफ़िका राय से उसको जो है वो मान लिया जाए और उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए दोनों पार्टी की तरफ से। इमरान मुज़म्मिल, राब्ता मेरे ख्याल में मुनक़ता हुआ एक इंटरनेट का इशू होगा। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है वैस तौहीद साहब जो आप बता रहे हैं। और देखिए जनरल साहब, यूरेनियम की इनरिचमेंट की बात हो या प्लस आपके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात हो, ये दो चीज़ें, और लेबनान जिस पे शुरू से कोई कंसेंसस होने में बड़ा टाइम लग रहा था, ये की पॉइंट्स हैं। अब अगर अभी भी ये नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कि एक राउंड में या 2 राउंड में ये चीज़ें आगे चल सकती हैं। आप इस पे जो स्टांस है, और MOU में जो अमेरिका ने बात की है, तो MOU पे तो दोनों सिग्नेटरी है ना, तो अब इतनी रिलक्टेंस शो करना या इतना एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लेना ईरान का। देखिए वो कुछ चीज़ें मैंने बताया नादिया के डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए जी मोस्टली, नहीं वहाँ पर भी जाके और राउंड में भी ये बात देखिए करना। जब आप वहाँ पे गए तो ऑलरेडी शुरू होता है जब साइनिंग हो गई, और साइनिंग के बाद इतलात आ जाएगी जी फ्राइडे को एक सेरेमनी वहाँ पर भी होगी। तो ईरानियंस हैड रिजर्वेशंस, क्योंकि लेबनान के ऊपर बैरूत पे अटैक हुआ, वो स्पॉइलर ने किया। आई थिंक इसी नेगोशिएशन के बीच में इन्हें कोई अरेंजमेंट करना पड़ेगा, ये जो स्पॉइलर का जो अटैक है स्पेशली जो इजराइल की तरफ से होता है। और ईरानियंस आए भी इसी पॉइंट के साथ कि हम पहले इसको एड्रेस करेंगे, क्योंकि ये पहला नुक्ता है, ये फिर ये इम्पैक्ट करता है। पहला नुक्ते से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लेबनान, उसी नुक्ते के अंदर ही उसको, क्योंकि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का जिक्र भी वहाँ पे हो गया इंक्लूडिंग लेबनान। और जब टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की बात होती है तो वो साउथ लेबनान में तो ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी ट्रिकी एक आस्पेक्ट है कि जी वो पहले उन्होंने बैरूत पे कहा जब हमला करेंगे तो हम रिस्पॉन्स करेंगे, और रिस्पॉन्ड किया ईरान ने भी। अब उन्होंने फिर बैरूत के ऊपर किया। अच्छा, उधर से सीज़ फायर भी हो रहा है पैरेलल। एक उन्होंने शरेड डायलॉग की भी बात की कि जी पैरेलल इजराइल का और हिजबुल्ला का भी सीज़ फायर हो गया। तो वहाँ का सीज़ फायर ऐसी है कि हिजबुल्ला और लेबनान तो सीज़ करेंगे लेकिन वो फायर करता रहेगा। और फिर 47 शहादतें हो गई अगले दिन, पहले दिन 18 हुई, फिर 16 हो गई, और वो बढ़ता चला गया काम। तो आई थिंक उस पर तो बड़ा क्लियर था कि लेकिन ईरान की तरफ ये व्यू लिया जाता है कि विदाउट टेसिट अप्रूवल ऑफ यूनाइटेड स्टेट इजराइल ऐसा कर नहीं सकता। तो दे डाउट अमेरिकन इंटेंशंस ऑन दैट, और इस वजह से वो अप्रीहेंसिव हो जाते हैं। देखिए अगर इस नुक्ते को अप फ्रंट लोड जो किया है ईरान ने, इसका मतलब है कि दे आर सीरियस अबाउट लेबनान के ऊपर। वरना ये 7वां नुक्ता भी हो सकता था, 8वां भी हो सकता था, लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती थी, किसी एश्योरेंस मोड वाले में हो सकता था, तो उसकी इंटेग्रिटी की भी बात कर दी। फिर जब अगर ये पहला नुक्ता हल नहीं होता तो फिर 4th 5th जो पॉइंट है और 10th और 11th पॉइंट है जो स्टेट ऑफ हुर्मस की ब्लॉकेट के साथ ताल्लुक़ रखते हैं शुरू के 2, और दूसरे फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स और ऑयल की जो परमिशन है उसके साथ रखते हैं, वो भी नहीं होते, वो भी इम्प्लीमेंट नहीं होते। तो न्यूक्लियर प्रोग्राम तो बाद में आएगा। देखिए ईरानियंस चाहते ये हैं कि अमेरिका शुड वॉक द टॉक। जो बात इन्होंने यहाँ पे लिखी है इसका थोड़ा सा कुछ परसेंटेज मुजाहरा ऑन ग्राउंड किया जाए, उनको शो किया जाए कि जी येस वी आर सीरियस अबाउट इट,
تھوڑی سی ترسیل تیل کی شروع ہو جائے, کچھ ان کے فروزن ایسٹس ان کو ہینڈ اوور ہو جائیں, یا قطر کے پاس جو بھی ارینجمنٹ انہوں نے کرنا ہے, جب تک وہ نہیں ہوں گے نیوکلیئر کی طرف یہ ڈسکشنز نادیہ جائیں گی ہی نہیں. تو وہ انیشلی, تاکہ دیکھیں انہوں نے اپنے ڈومیسٹک آڈینس کو بھی کچھ بتانا ہے ایرانینز نے کہ دیکھیں, اور یہ جو بیچ میں جو جس پہ یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ بھی اپنے ڈومیسٹک آڈینس کو انہوں نے بتایا ہے کہ جی اگر ایسی پوسٹ آئی ہے تو ہم نے وہاں پہ شہادتیں ہوئی ہیں, بچے ہیں 168, جب وہ کالباف اگر ان بچوں کی سمبولک ریپریزنٹیشن اور اسی پورے اس کانٹیکسٹ کو لے کر آ رہے ہیں, پھر کیپیٹیشن ہوئی ہے لیڈرشپ کی. علی خامنہئی کی شہادت از ناٹ اے اسمال شہادت, اور فیونرل بھی نہیں ہوا, اور مجتبیٰ خامنہئی کا اتنا بروزڈ انسان, دیکھیں وہ بھی انسان ہے, ہی لاسٹ ہز فادر, مدر, وائف, ڈاٹر, اور اس کے بعد ینگ بھی ہیں ایز کمپیئر ٹو دی اولڈ, تو انہوں نے ایک نئے سسٹم کو بھی ایڈریس لے کر چلنا ہے. پھر ڈومیسٹک جو پاپولیشن تھی وہ کافی لوگ سڑکوں پر بھی تھے, وہ ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے, تمام ایران ایک دفعہ کھڑا ہو گیا irrespective of differences. بالکل ٹھیک ہے. اویس توئیسا جو آپ نے اس میں ایڈ بھی کیا ہے پروگرام میں, اب میرا خیال ہے سب ہوپ فل ہے انکلوڈنگ یو, اور ڈیفینیٹلی وہاں پہ صورتحال ہے کہ یہ ریزیوم کر جائیں گے, تو کتنا پروگریسو میکسیمم یہ سیکنڈ راؤنڈ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے سیکنڈ راؤنڈ کو اگر ہم بھی سائڈ پہ رکھیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ مذاکرات کے بعد جو ایران کو ریلیکسیشن ملے گی وہ ملے گی, جس طرح ابھی جنرل صاحب فرما رہے تھے. $106 بلین جو قطر کے پاس ان کے منجمد اثاثے ہیں, وہ مسعود پزشکان نے بھی آج اپنے ارلی دس مارننگ ایک بیان کے اندر اشارہ دیا ہے کہ وہ واپس مل جائیں گے نیگوسیشن کے دوران, تو وہ انہیں مل سکتے ہیں. اور اس کے بعد آئل اور پیٹرولیم پروڈکٹس کی جو ترسیل ہے یا اس پہ جو پابندی ہے وہ ہٹ سکتی ہے. لیکن جو ٹرمپ اور جو امریکی وفد ہے اور پورے گلف ریجن اور پوری دنیا یہ چاہتی ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز پہ جو ہے وہ آپ گن کے ذریعے کنٹرول نہ کریں اور اس کو آپ آمد و رفت کے لیے کھلا چھوڑیں, اور یہی ان کا پیغام ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایران کی طرف سے یہ ہے کہ جی آپ لبنان کے اندر سیز فائر کریں, تو یہ ایگریسو پوسچرنگ بھی لگ رہی ہے, سیریس ہے, کمپلیکیٹڈ ہے, لیکن مجھے لگتا ہے میں بہت ہی آپٹیمسٹک ہوں اس بارے میں, کیونکہ ایران کے اندر ایک پورا سینٹیمنٹ, ایک ویو کریٹ ہوئی ہے. 4 جولائی جب امریکہ اپنی 250th اینیورسری منا رہا ہوگا, سالگرہ کی تقریبات ہوں گی, اسی روز سے وہ ملک گیر جنازے کے جلوس کی تیاریاں کر رہے ہیں. اس وقت کربلا تک لے کے جائیں گے علی خامنہئی شہید کے جنازے کو, اور مجھے لگتا ہے, جو مجھے اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ کہ شاید ایرانی عوام جو ہے وہ مجتبیٰ خامنہئی کو پہلی دفعہ نئے سپریم لیڈر کے طور پہ انہی تقریبات کے اندر دیکھیں. تو ایک نیا ایران, ایک اقتصادی پابندیوں سے آزاد ایران, ایک نیوکلیئر فری ایران جو ویسٹ کو چاہیے اور امریکہ کو چاہیے, اس کی ایک بنیاد مجھے پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور مجتبیٰ خامنہئی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.